جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2، صفحہ 1 اشارہ سی۔ کیا آپ نے سبق پڑھا 100%؟ یعنی کہ جو بات ہو رہی ہے، جو پچھلا سبق ہمارا تھا اس میں ہمیں موقع ملا پڑھنے کا کہ نہیں؟ اگر نہیں ملا تو آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن کوشش کی جائے کہ جو روزانہ سبق پڑھا جائے اس کو جو ہے ایک دفعہ دیکھ لیا جائے، ویڈیو دیکھ لی جائے، یا جو ہے کتاب میں سے، یا پاور پوائنٹ اگر موجود ہے، یا پی ڈی ایف فائل موجود ہے تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا جائے۔ قرآن کے جو صفحات ہم پڑھ رہے ہیں جی، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے کل ہم نے آغاز کیا تھا، پھر اس کے بعد ٹوٹل یہ 5 صفحات ہیں پہلے جو انشاءاللہ ہم اس کورس میں کریں گے۔ ان صفحات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ متقین، کافرین، منافقین، دعوت قرآن، یہ جو ہے سورہ بقرہ کے مضامین ہیں شروع کے کچھ۔ پھر آگے جو ہے انشاءاللہ جو دوسرے کورسز ہوں گے اس میں یہ سارے اس طرح مضامین آئیں گے۔ تو یہ سارے ہم نے دکھا دیے ہیں ابھی، اور ایک پارہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر پارے کے 5 صفحات ہوتے ہیں، جو کہ اس کورس میں ہم جو ہے ایک پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں، اگر یہ پہلا 5 جو ہمارے 5 صفحات ہیں ان کے مضامین تو آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ جب آپ مصحف کھولیں گے تو 2 صفحات کا ایک جوڑا دیکھیں گے۔ جب آپ قرآن کھولیں گے تو 2 صفحات کا ایک جوڑا دیکھیں گے، جیسے 2 اور 3، 4 اور 5 کو ہم کورس 2 میں ان 5 صفحات کو پڑھیں گے گرامر کے ساتھ۔ تو اب یہ کہ یہاں سے ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی ہے کیونکہ اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوا ہے۔ تو کل ہم نے سورہ فاتحہ دیکھی تھی، اس کے اندر 12 آیات جو موجود تھیں، اور آج جو ہے سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں چند چیزیں دیکھ لیجئے کہ اس صورت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ یعنی نائب کیسا ہو۔ اس صورت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ یعنی نائب کیسا ہو، اور سچا مسلمان کیسے بنا جائے۔ یہاں اس صورت کے کچھ اہم مضامین ذکر کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جی، قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، منافقوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہدایت سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، بنی اسرائیل کو بھی دی گئی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ جی، بات ہو رہی تھی کہ یہ ہدایت سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، منافقوں اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہدایت سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، بنی اسرائیل کو بھی دی گئی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی جو انسانیت کے امام ہیں، کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے۔ اے مسلمانوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ سورہ بقرہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسا ہوگا۔ کیا جی؟ ایک عبادت کرنے والا، بی ایک مومن، سی زمین پر ایک سچا خلیفہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ جی جناب، اے بی سی اور ڈی۔
ایک مومن کیسا ہوگا؟ ایک مومن کیسا ہوگا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ جی زمین پر ایک سچا خلیفہ کیسا ہوگا، سی اس کا صحیح جواب ہے. ٹھیک ہے جی. سورہ بقرہ کے موضوعات دیکھیے ہمارے سامنے آگے. ہدایہ، متقین، منافقین، کافرین، قصہ آدم علیہ السلام، قصص بنی اسرائیل، قصہ ابراہیم علیہ السلام، قصہ یعنی قبلہ، قصاص، سیام، حج، نکاح، طلاق، انفاق، دین، دعا. یہ ساری چیزیں ہیں جی سورہ بقرہ کے مختلف موضوعات میں سے جو ہمارے سامنے ہم نے ایک پیج میں یہ تھوڑا سا دکھا دیا ہے. سورہ بقرہ کی فضیلت دیکھتے ہیں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 صاحبان ہوں. مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 804 اور 805. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. مسلم حدیث نمبر 780 ہے. چلیے جی سوال آتا ہے آپ کے لیے. 2 چمکدار صورتوں کی تلاوت کرو، ایک سورت بقرہ اور دوسری سورت ڈیش آل عمران. آل عمران. جی ماشاءاللہ جی جواب درست ہے جی. اچھا جی. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں ڈیش کی تلاوت کی جاتی ہے جی. کون سی سورت ہوگی جی؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے جی. ماشاءاللہ جی. اچھا جی آپ دیکھتے ہیں جی ہم 5 صفحات کے اشارات کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں. یہ دائیں ہاتھ ہمارا ہوگا تو ان 5 انگلیوں پہ ہم 5 صفحات کے مضامین کو پیش کریں گے انشاءاللہ. پہلے صفحے کے اشارات ہیں جی 4. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. اگر دیکھیں تو اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. پہلا صفحہ دائیں بائیں جانب ہے. ٹھیک ہے جی. اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو بائیں صفحہ کے سامنے رکھیے اور انگوٹھے کی پوروں پر اشارات بتائیے. تو اس طرح سے رکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے انگوٹھے کی پوروں پہ نشانات ہم نے جو ہے یہ بتانے ہیں. تو اب اگر دیکھیں انگوٹھے کا سب سے اوپر والا پور جو ہے اس پہ ہوگا اللہ کی تعریف، دوسرے نمبر والے پور پہ ہوگا ہدایت کی دعا، تیسرا نمبر پور جو ہے اس پہ ہوگا متقیوں کے لیے ہدایت، اور جو آخری ہتھیلی کا حصہ ہے انگوٹھے کا بالکل اس پہ متقیوں کی صفات. تو اگر مختصر کریں تو تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ہر اشارے کو ہم 4 حصوں میں پڑھیں گے. سب سے پہلے اس اشارے کا تعارف ہوگا، پھر ترجمہ اور اس کی شرح بیان کی جائے گی، پھر اس کے اندر کیا اسباق ملتے ہیں، ہماری دعا کیا ہونی چاہیے، ہم کیسے کیا پلان کریں اس کے بارے میں، پھر آخر میں ہمارے ہوتے ہیں اسماء اور افعال کا مطالعہ. اس اشارے کے اندر جو افعال آئے ہیں، جو اسماء آئے ہیں، جیسے کہ کل ہم نے کیا تھا اسی طریقے سے انشاءاللہ آج کا بھی لیسن ہے. الحمدللہ جی تعارف. اب جو کل ہم نے تو جو 2 اشارے کیے تھے، آج جو ہے تیسرا اشارہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت. سورہ فاتحہ کے 2 اشارے ہم نے کل پڑھ لیے تھے، تو آج جو ہے سورہ بقرہ کا اشارہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت. تو اس کا آغاز کرتے ہیں. اس متقیوں کے لیے ہدایت، اس کے اندر کیا صفات ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں یہ سامنے آپ کے آ رہے ہیں. تو قرآن میں کوئی شک نہیں، سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. دوسرا سبق یہ ملتا ہے، اور تیسرا متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت متقیوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے.
یہ اسباق ہمیں ملتے ہیں پہلے اشارے سے۔ تو اب جو ہے قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں 3 یا 3 سے کم الفاظ سیکھنا ہے۔ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فکروں کو استعمال کریں گے۔ دیکھیں جی، قرآن کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک الفاظ و معنی اور دوسری گرامر۔ 2 چیزیں آپ کو آتی ہوں گی تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، الفاظ و معنی آتے ہوں گے اور دوسرا گرامر بھی ساتھ آتی ہوگی، تب قرآن سمجھ آئے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ اشارات کا کیا ہے۔ اشارات اور فکرے الفاظ معنی کو سیکھنے میں آپ کی مدد کریں گے اور ٹی پی آئی گرامر سیکھنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ قرآن فہمی، اشارات اور فکرے، گرامر، ٹی پی آئی۔ جی کیا ہوگا جی، قرآن کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو آپ کو الفاظ معنی آنے چاہیے اور دوسری چیز آپ کو گرامر کا پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اس گر کو ہی سیکھنا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں کام ہو جائیں۔ تو پہلا گر یہ ہے کہ اشارات اور فکرے، ان کو ہم استعمال کریں گے جو کہ الفاظ معنی سیکھنے میں ہماری مدد کریں گے، اور دوسرا گر یہ ہے کہ ہماری جو ٹی پی آئی ہے اس کے ذریعے سے ہم گرامر سیکھیں گے۔ تو یہ ہو گئی بات ہماری کہ کس طرح قرآن کتنا آسان ہے اور کس طرح اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ترجمہ اور شرح دیکھتے ہیں اس کی۔ ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں۔ 3 الفاظ کو سیکھنے کے لیے تقریباً 3 فکرے سیکھیے تاکہ معنی کو سیکھنا آسان ہو جائے۔ فکروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے، نیا فکرہ آتے ہی اسی وقت ہم اس کے 2 مرتبہ پریکٹس کریں گے۔ یہ تعارف آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، دیکھیے جی، ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ آپ کو ملیں گے، اور فکروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے۔ مختلف فکرے جو استعمال ہو رہے ہیں اس میں جو یہ دیکھیے یہ مختلف کلر ہے، یہ جو ہے اس کو کلر کیا گیا ہے جن کو ہم ایز اے فکروں کے ذریعے نئے الفاظ کے معنی کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے جی، اب ہم مکمل ایک آیت ما ترجمہ پڑھیں گے، پھر لفظ لفظ اور فکرہ بہ فکرہ پڑھیں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے پڑھیں گے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم کا مطلب ہے جی الف لام میم، ذالک الکتاب، دیکھیے جی ذالک کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ تو یہاں دیکھ لیتے ہیں، ترجمہ کیجئے، ذالک الکتاب، ایک منٹ پہلے دیکھیں، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے۔ کیسے ہوگا جی، ذالک الکتاب یہ کتاب، پہلے ہم کیا کرتے تھے جب ہم پچھلے کورس میں تھے، ذالکہ کا الگ معنی کرتے تھے، الکتاب کا الگ معنی کرتے تھے، لیکن ابھی جو ہے ہم نے فکروں کو جو ہے نا اہمیت دینی ہے۔ ذالک الکتاب ایک معنی کریں گے یہ کتاب ہے، یہ آپ یاد بھی اسی طرح رکھیں گے، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے جی، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ ایک جو کلر کیا گیا ہے اس کو کہیں گے فکرہ ہے، یہ پورا ہمارا، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدن ہدایت ہے۔ اب جو ساتھ ہی آپ کو جو ہے سوال مل جائے گا تاکہ آپ کا یہ جو آپ نے پڑھا وہ پکا ہو جائے۔ ترجمہ کیجئے، ذالک الکتاب وہ خاص کتاب ہے، اے یہ خاص کتاب ہے، بی سی یہ ایک کتاب ہے، ڈی وہ ایک کتاب ہے۔ دیکھیے جی اب کیا ترجمہ ہوگا اس کا، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، یہ خاص کتاب ہے، بی ہوا جی یہ خاص کتاب ہے، ذالک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے جو ہے سوال کے جواب میں انہوں نے لکھا جی یہ خاص کتاب، بہرحال
اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں جی. لا ریبا فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں. ہدن ہدایت ہے. لا ریبا فیہ. اچھا جی، اب یہ کہتے ہیں جی ترجمہ کیجئے. ریبا، ریبا کا ترجمہ ہوتا ہے آخرت، دن، فیصلہ، شک. انشاءاللہ کلیئر ہے. کیا ہوگا جی؟ شک. شک. ٹھیک ہے جی، ریبا کا مطلب شک. ترجمہ کیجئے. فی ہے، اس عورت میں، اس مرد میں، اس عورت کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ. جی فی ہے. اس میں دیکھیں جی، اس میں تو دو عورت میں ہو سکتا ہے، مرد میں، میل فیمیل دونوں ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے کورس میں ہم کر کے آ چکے ہیں. یہ فی ہے ہم کہتے تھے، ٹھیک ہے، مرد کے لیے، اس مرد میں، اور فی ہا کہتے تھے اس عورت میں. ٹھیک ہے، تو بی ہوگا جی اس مرد میں. فی ہے اس مرد میں. ٹھیک ہے جی، تو مرد کے لیے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے فی ہے. اگر عورت کے لیے استعمال ہوتا فی، کیا ہوتا جی؟ فی ہا. تو ہوگا جی اس مرد میں، یعنی مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے فی ہے. ہدن ہدایت ہے. اب دیکھیے جی ہدن کا کیا کریں، ترجمہ کیجئے ہدن کا. ہدایت کی دی، اس نے ہدایت دی. ٹھیک ہے جی، اور یہ ہے کہ سی کہتے ہیں کمران بھائی. جی کمران بھائی سی آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں. اچھا حضرت نبی بھائی سی کہہ رہے ہیں جی. تو یہ ہو گیا جی سی، ایک ہدایت. ٹھیک ہے جی، ہدن ایک ہدایت. اچھا، اس نے ہدایت دی، وہ جو تھا وہ ہدن نہیں ہوگا جی. آپ دیکھیں جی ترجمہ دیکھتے ہیں. الف لام میم، یہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. تو اب آ گیا جی، ترجمہ کیجئے للمتقین. ڈی آئے گا متقی کے لیے. ہاں جی، یہاں پہ جی ڈی آئے گا جی متقیوں کے لیے. تو یہ بالکل درست ہے جی. اچھا جی، اب جو ہے ہم اس کو ذرا شرح کرتے ہیں، اس کی شرح. الف لام میم. الف لام میم ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالی ہی ان کے معنی کے بغیر، اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں. کسی کو کوئی معلوم نہیں الف لام میم کا کیا مطلب ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمیں بتاتے تو ہم بھی جانتے اور آپ بھی جانتے. لیکن جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے معنی کا کسی کو علم نہیں. جو مولوی صاحبان جو اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس کی، یعنی کہ یہ بالکل درست نہیں ہے اس کے تشریح کی جائے یا اس میں اپنا ٹائم لگایا جائے، کیونکہ صرف اللہ کو پتہ ہے اس کے معنی. ٹھیک ہے، تو اس پہ ریسرچ کرنا ان چیزوں پہ جو ہے وہ بالکل اپنا کیا بدعت میں جانے کے برابر ہے. تو اس لیے الف لام میم، الف لام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جی ہمیں رسول نے نہیں بتایا تو میرے نہیں معلوم کرنے کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مناسب سمجھتے تو ہمیں بتا دیتے، اللہ مناسب سمجھتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا. تو اس لیے جو ہے الف لام میم ہم کہیں گے جی الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جو چند صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. بس اس کو پڑھ کے آگے گزر جانا ہے. اس کے معنی کا صرف اللہ کو معلوم ہے. ذالک الکتاب. آپ دیکھیے جی اس کی شرح میں کہ یہ کتاب ہے، عظمت کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. حالانکہ دیکھیں عربی کا قانون ہے، قاعدہ ہے کہ ذالکہ کا لفظ جو ہے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے وہ کا اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے کسی چیز کی عظمت کے لیے،
کسی چیز کو عظیم اگر ماننا ہو تو اس کے ساتھ ذالک لگا کے آگے پھر وہ لگائیں اسم، تو وہ کہلاتی ہے بہت بڑی عظمت والی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے ذالک کا استعمال کرتے ہیں، یہ دوسرا معنی ہے اس کا۔ ایک تو معنی ہے کہ وہ، ٹھیک ہے، یہاں وہ معنی نہیں کیا گیا، یہ کتاب کیا گیا، لیکن یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، عظمت کے لیے ذالک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہم کورس 2 میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا معنی ذالک کا عظمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرا معنی ہے، یہ پہلا وہ اس کا ہوتا ہے۔ اچھا، لا ریب فی، قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں۔ ریب کا مطلب ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی، یعنی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کا کوئی بھی اس میں شائبہ نہیں، شائبہ تک نہیں، کسی قسم کا بھی شک اگر ہو سکتا ہے وہ نہیں، کوئی بھی اگر کر سکتا ہے، کوئی اس میں شک نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک خاص اشارہ ہے کہ ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پہلا ایڈیشن ہے، کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو برائے کرم مطلع کیجئے تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جا سکے۔ قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے اس بات سے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی ہو گئی شرح، چند چیزیں اس کی ذالک الکتاب ہوتے۔ اس کے بعد ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کر لیا ہم نے۔ آگے ہے جی ھدی للمتقین، یہ ہم فقرہ بائی فقرہ کر رہے ہیں جی، ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ھدی للمتقین قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا علم ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقوی نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، اس بات سے وہ خوف رکھے کہ کہیں اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہم نے اس میں دیکھی کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا ہی علم کیوں نہ ہو، لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ بڑے سے بڑے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں عالم گمراہ ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، لیکن جو ہے گمراہ ہوتے ہیں، وہ جو ہے دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں اور دنیا کی خاطر کیا کیا کر ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے اگر تقوی نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملے گی، بے شک علم جتنا بھی ہو، لیکن اگر تقوی نہیں ہے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو تقوی بنیادی شرط ہے ہدایت کے لیے، اور تقوی ہے کیا؟ اپنے رب سے ڈرنا اور اس بات کا خوف کرنا کہ میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ بنیادی تعریف اس کی۔ پھر یہ کہ ہدایت یعنی یہ کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہماری اس زندگی کی ہدایت سب سے عام چیز ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ اور ہر کام میں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے جی؟ ہدایت کا مطلب ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور یہ کہ ہماری اس زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ، ہر لمحہ اور ہر کام میں ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہم واضح اہداف کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جی ہدایت کا مطلب، ہدایت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات آتی ہے جی علم کی، جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں لفظ بہ لفظ، فقرہ بہ فقرہ جو ہے اس کو علم کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے جی رکھتا ہوں یہ آیات، تو اس کو جو ہے آپ پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سب سے پہلے تلاوت کیجئے گا، پھر اس کا ترجمہ کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے جو ہم نے اس کی شرح بیان کی، جو چیز آپ کو یاد ہے وہ پھر آپ رکھیں گے۔ جی جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں،
ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، فی اس میں، ہدی للمتقین اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الف لام میم جو ہیں حروف مقطعات ہیں، اور یہ اتنے معروف لفظ ہیں کہ جب رسول اللہ نے بتایا ہم سب کو، صحابہ کو بتایا، تو کسی نے بھی ان میں سے انہوں نے نہ کسی مشرک نے کسی نے نہیں پوچھا اس کے بارے میں، یعنی یہ لفظ جو ہے اس زمانے میں معروف تھے، اب مطروح ہو گئے، بات یہ ہے۔ اور نہ ہمیں ضرورت کی، آپ نے اس کی وضاحت کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں جانے میں کہ کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، جیسا کہا ہے ویسے پڑھنا ہے۔ اب آئیے آگے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس کو اگر آپ کو چاہیے کہ اس سے فائدہ پہنچے تو اس میں سب سے پہلا شرط یہ شک نہیں کرنا، نہیں ہے کوئی شک اس میں، کوئی شک گنجائش ہی نہیں ہے، سب سے پہلے یہ یقین کرنی ہے، تو یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گی اور ہدایت بھی ملے گی۔ اچھا، ہدایت کے لیے ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، جب تک اللہ ہدایت نہیں دے گا ہم اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ اسے پڑھ سکتے ہیں، نہ ہمیں اس سے ہدایت ملنا ہمیں فائدہ ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرتی رہنی چاہیے۔ اور پھر اس نے خواہش کی بات کہی کہ یہ متقین کے لیے، اب اس میں متقین کی متقی کیا ہوتا ہے؟ متقی کہتے ہیں پرہیزگاروں کو، پرہیزگار یعنی وہ شخص جو اللہ نہیں چاہتا اسے رک جائے، اللہ کی نافرمانی رکنے کو آپ تقویٰ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی مثال دی ہے آپ حضرت عمر فاروق بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے سلمان فارسی سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین اگر آپ کہیں گزریں گے جہاں پہ ڈھاڑیاں لگی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں دامن کو سمیٹ لوں گا اور اسے نکل جاؤں گا۔ تقویٰ یہی ہے کہ آپ اس چیز سے رک جائیں، یعنی جو چیز غلط ہیں، جو اللہ نہیں چاہتا، جو اللہ کا مطلوب نہیں ہے، ان سے رک جائیں اور اپنی زندگی کو سیدھے طریقے سے بالکل سیدھے جیسے کہ اللہ نے کہا ہے اس نے گزاریں۔ یہ میں نے حدیث یاد تھی اس لیے میں نے کر دیا بیچ میں۔ تو یہ اچھا پرہیزگار وہ ہوتے ہیں، وہ جو نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، متقین لوگ بڑا سمجھتے ہیں متقی ہونا بڑا مشکل کام ہے، متقی ہونا بہت آسان کام ہے اگر آپ اس کو فالو کر دیں، جو رسول نے بتایا، جو اللہ نے کہا اس کو فالو کریں گے تو آپ متقی بن جائیں گے۔ نہیں آپ پرہیزگاری کریں گے متقی بن جائیں گے، تقویٰ آپ کے اندر آ جائے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، تقویٰ مطلب یہ جب آپ نہیں کریں گے تو اللہ سے ڈریں گے تو بھی نہیں کریں گے، اور اگر اللہ سے نہیں ڈر رہے آپ تو بس مطلب آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں جو حکم دیا ہے نماز فرض کا، نماز ہم پڑھنی ہے، اگر ہم نہ پڑھیں تو ہم کیا کریں گے؟ خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پھر ہم متقی نہیں ہوں گے۔ متقی تب ہوں گے جب ہم ہر چیز جو اللہ نے کہی، جو رسول نے ہمیں سمجھائی ہے، اس کو اس حساب سے چلنے کو کہتے ہیں۔ یہ ہے جی جی اس کا جزاک اللہ جو جی، میں جزاک اللہ جی، ٹھیک ٹھاک یہ ہو گیا جی۔ انہوں نے کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی بتائی ہیں اور باقی جو ہم نے پڑھا ہے علم ہو گیا ان کی طرف سے۔ تو اب یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تھا اس کا عنوان۔ اب ہم ترجمہ اس کا کریں گے جو کہ قرآن میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، بس یہ لکھا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا تم نے۔ جی اب اس کے اندر کیا اسباق ہیں، دعا اور پلان کیا ہونا چاہیے ہمارا، تو الحمدللہ اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اسباق دیکھتے ہیں جی۔ اس کے اندر 3 سبق ہیں اس آیت کے اندر ہمارے لیے، کہ قرآن میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں، دوسرا سبق یہ ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور تیسرا سبق یہ ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ 3 سبق مل گئے جی۔ تو اس میں پہلے تو سبق ذرا تھوڑا سا دہرا لیں گے جی۔ کمران بھائی کیا 3 سبق ہیں جی؟ آپ کا مائک ان میوٹ ہوا ہے کہ نہیں؟ سوری، آواز آ رہی تھی؟ ہاں جی ہاں 3 سبق بتا دیجئے جی، اس آیت میں کیا ملتے ہیں 3 سبق؟ قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جی جزاک اللہ جی، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ آگے جی دعا ہماری کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھیں جی دعا۔ اے اللہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے، انہوں نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے،
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। ये दुआ पढ़ा करते थे जी। अब तकवा के लिए दुआ है, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। ये दुआ, ऐ अल्लाह बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे हिदायत का, तकवा का, पाक दामनी का और बेनियाजी का। कुरान पर मेरा ईमान ज्यादा फरमा, मुझे हमेशा इस किताब को हिदायत की गर्ज से पढ़ने की तौफीक। तो हमारी ये दुआ जो है, हमारी ये दुआ, हमारा ये दुआ, इसको अपना जो है वतीरा बना लें हम, इसको अपना जो है यानी कि हर वक्त इस दुआ को शामिल रखें जो है अपने इबादत में या जब भी मौका मिले ये दुआ करें। और खास तौर पर इस आयत से जब गुजरें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, तो ये लाजमी तौर पर ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। अच्छा जी, उसके बाद हमारा प्लान क्या होना चाहिए? इंशाअल्लाह मैं कुरान से हिदायत लेने में अपना वक्त सर्फ करूंगा, मैं तकवा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं कुरान से हिदायत लेने में अपना वक्त सर्फ करूंगा। ठीक है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है फिर हिदायत मिलती है। कुछ हम मसलन अब कुरान पे हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के एक एक इशारा करेंगे, तो फिर कुछ समझ में आएगी। साथ में फिर जो है प्लान देखेंगे, दुआ देखेंगे, तो ये सारी चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अल्लाह ताला हिदायत देगा। कुछ पाने के लिए कहते हैं कुछ खोना पड़ता है, तो टाइम लगाना पड़ता है, फिर जो है चीजें मिलती हैं। और ऐसे उठा के अल्लाह ताला हिदायत नहीं दे देगा कि जी कहें जी सोए हुए उठे तो बस ये हिदायत मिल गई हमें। कुछ मेहनत करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, चल के आएंगे, तो फिर जो है आगे कहते हैं अल्लाह ताला फिर दौड़ के आएगा आपकी तरफ। ठीक है, तो मैं तकवा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं कुरान से हिदायत लेने में अपना वक्त सर्फ करूंगा, ये हमारा प्लान होना चाहिए। और दुआ जो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना, दुआ होगी, साथ प्लान होगा, मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये आयत हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएगी इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह जरूर याद करके आएंगे जी सब। जी, तो आगे चलते हैं, ये अस्मा और अफ़ाल देखते हैं इस आयत में। इस आयत में जो हमारे सामने अस्मा और अफ़ाल है, अल्लम की बारी आती है, इसमें हजरत नबी भाई हमें समझाएंगे जी अस्मा ये कौन कौन से। अभी सबसे पहले अस्मा की बात हो रही है, इसम क्या होता है, और फिर बताएं जी कौन कौन से अस्मा हैं इस आयत में। जी हजरत नबी भाई। जी जी, इसमें हमें जो इशारे मिले हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, यानी किताब जो है ये इसम है। और दूसरा है कि मुत्तकीन भी इसम है। यानी हमने पढ़ा था शुरू में कि उसका काफिर मोमिन वगैरह ये इसम है, तो इसमें सिफत भी है, यानी मक्का है, जद्दा है, ये इसम है। लेकिन अगर काफिर मोमिन है तो भी इसम है, ये सिफाती नाम है इसके। तो किताब सिंगल है और कुतुब उसका जमा है। और मुत्तकीन जो है, मुत्तकीन सिंगल है, और मुत्तकून और मुत्तकीन इसका जमा है, यानी मुत्तकिन, बिल्कुल जी, मुत्तकिन ये मुत्तकून भी सिंगल हो है। सकता है, मुत्तकून, मुत्तकन, मुत्तकिन, ये तीनों हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ जी हाँ, जा और मुत्तकून मुत्तकीन जमा है, बिल्कुल सही आपने फरमाया जी, ये दो जी अस्मा में मिले। ठीक है जी, अब ये सवाल होता है जी, हज़रत नबी भाई खुद ही सवाल कर देंगे हमसे, जी किताब का जमा बताइए। किताब का जमा जो है वो तो कुतुब है, हाँ बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि बाकी कुतुबून किताबें ये नहीं हो सकता, क्योंकि उर्दू में भी हम यही करते हैं। तो बहरहाल इससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं जी, किताब का जमा कुतुब है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, मुत्तकून का वाहिद बताइए जी, ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, तो देखें जी अभी। इसमें भी लगता है कि अभी हमने पढ़ा मुत्तकिन, मुत्तकिन, यानी भी जो है वो सही है। बिल्कुल सही है, मुत्तकिन।
اچھا جی، اب افعال کی باری آتی ہے جی، افعال بھی بتا دیجئے جی. جی جی اس اچھا میں اس میں دیکھیے جی بالکل جی جی آپ بتائیے. جی بولے جی ہاں ڈاکٹر جی، صاحب بولے. اس میں یہ کہ افعال جو ہے، افعال میں ہم افعال پلس اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل جو ہے، یہ دونوں کو ملا کے ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، 3 حرفی صحیح افعال جو ہے. پہلے تو جب بھی ہم افعال کی بات کریں گے تو یہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہیں گے کہ فتح، ناصرہ، ضربہ، سامعہ، یہ جو ہے ہمارے جو ہے بیس یہ پیٹرن ہے. ہاں جی، یہ ہم نے جو پڑھے ہوئے ہیں آلریڈی پہلے. فتح، ناصرہ، ضربہ، سامعہ کے وزن پر کوئی فعل نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی، نہیں کوئی فعل نہیں ہے اس آیت میں فتح، ناصرہ، ضربہ، سامعہ کے وزن پہ. تو جی جی الحمدللہ جی یہ آیت ہماری مکمل ہوئی، اور اس میں جو ہے ہوم ورک دوبارہ سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اور اس حصے کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. اور ساتھ ہی ہم حصہ بی پہ اب آ جاتے ہیں. جی جناب، آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس نمبر 2 گرامر، وعدہ، صفحہ 1 اور اشارہ سی انشاءاللہ آج ہم کر رہے ہیں جی حصہ بی میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا آپ نے سبق پڑھا؟ ریکارڈنگ آپ کے پاس آئی تھی، کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ موقع ملا آپ کو کہ نہیں؟ پڑھا ہے جی. 100% کا کہہ لیں یا 20-25% دیکھی آپ نے، یا اس طرح؟ نہیں پورا دیکھا سر، 100% 100% دیکھا جی، ماشاءاللہ جی، بہت زبردست. اس سبق میں ہم انشاءاللہ وعدہ جو ہے، وعدہ یہ کریں گے. اور یہ جو ہے کمزور فعل ہے جی. کیوں کمزور ہے جی؟ واو کی وجہ سے. واو کی وجہ ویری سے. گڈ. کامران بھائی ماشاءاللہ جی، کمزور آگے جا افعال، رہے ہیں. کمزور افعال پہ ماشاءاللہ حاوی ہو چکے ہیں. بہت زبردست. 120 بار آیا ہوا ہے جی. کمزور حروف ہیں جی، ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں، واو یا الف. کیونکہ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں آ، او، ای اور اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے. تو اس لیے ہم نے کہا جی کہ یہ بھی کمزور حروف ہیں، کیونکہ ان کی آوازیں بھی اسی طرح نکلتی ہیں. اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے تو وہ پورا فعل کمزور ہو جاتا ہے. جس طرح انسان کا کوئی جسم کا حصہ کمزور ہوتا ہے تو وہ پورا انسان ہی کمزور ہو جاتا ہے. تو وعبا، وعدہ، کالا، اس میں وعبا میں کمزور حرف آیا ہوا ہے جی. کمران بھائی کیا ہے جی وعبا میں کمزور حرف؟ واو. واو. وعدہ میں؟ واو. کالا میں؟ الف. الف. تو یہ کمزور حرف آئے ہیں، اس لیے پورا فعل کمزور کر دیا انہوں نے. تو وعبا ہم نے کل کیا تھا، وعبا آج ہم کریں گے وعدہ. وعدہ. کمزور افعال کے سلسلے میں 2 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں. کل بھی بات کی تھی، آج پھر دوہرا لیتے ہیں اس کو، کہ 2 باتیں کون سی ہمیں یاد رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کمزور فعل ان 4 میں سے ایک سٹائل پر آتا ہے. ٹھیک ہے، ان سے ہٹ کے نہیں آئے گا. یا تو فاتحہ کے سٹائل پہ ہوگا، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامعہ. یہ جو ہم نے سٹائل اچھے طریقے سے کیے ہوئے ہیں پہلے کورس میں، انہی سٹائل میں سے کسی ایک سٹائل پہ یا اس سانچے پہ آئے گا کمزور فعل. دوسری بات یہ ہے کہ کمزور فعل اس لیے یہ کیا آ جاتے، کمزور حروف جو ہے یہ تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں. یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ہم کو بھی ان سے سبق لینا چاہیے، ہمیں بھی ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے. اور یہ کیوں سہارا بنتے ہیں؟ آسانیاں پیدا کرنے کی. آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ سب تبدیلیاں صرف اس لیے کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں. اور ہم بھی ایک دوسرے کا سہارا کیوں بنے؟ تاکہ دوسرا بندہ بھی اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے. تو اب یہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں. بعض اوقات کمپلیٹلی آؤٹ ہو جاتے ہیں، جب اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا، دوسروں کو موقع دیتے ہیں، چلو بھائی آپ کام کر لو.
تو یہ دیکھیے جی یہ پورا ہم صحت مند افعال آپ کے سامنے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا اس کا ذرا جملہ پڑھ دیجیے اور پھر جو ہے کمزور حروف کا جملہ پڑھ کے فعل بیان کریں گے جی والنٹیئر چاہیے جی ہمیں یہاں پہ حضرت نبی بھائی میرے حل میں اگر یہ جی کام جی کر اس کے صحت مند ابعال جو ہے صحت مند ابعال جو ہے وہ فتح، نصر، ضربہ اور سامعہ ہے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی وہبا، اللہ نے دینے کا جو کیا کیا ہے، وہبا دینے کا وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ اور بلکہ کہا، قالا یعنی کہا زیادہ دوں گا، اور اس لیے دعا کرو، دعا ہدایت کی، ہدا ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے۔ اور اگر کسی کو یاد ہو یہ صحت مند افعال کا جملہ یاد ہے کسی کو جی؟ فاتح والا اگر آپ کتاب کھولیں گے جی جی قالا ہے، قالا جی جی ذرا پڑھیے جملہ یاد ہے؟ قالا، اچھا نہیں یعنی کتاب کھولیں گے، جی جی یعنی فاتح فتح، کتاب کھولیں گے تو نصر آپ کی مدد کی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ جی جی لیکن اگر آپ نے نہیں کھولی یا جو بھی ہے اس کی الٹا جا رہے ہیں تو ضربا، تو ضربہ مار لگے گی جی جی اس لیے سامع سنو، سن لو۔ ماشاءاللہ جی یہ ہوگا جی ہمارا صحت مند افعال کا جملہ ہے۔ اور یہ آج دوسرے جو ہم کمزور افعال کا تقریباً روز ہی اس کو دیکھیں گے تاکہ آج یاد نہیں ہوا تو کل یاد ہو جائے گا، پرسوں یاد ہو، اس طرح کسی دن تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو یہ اس لیے ہم نے یہ کمزور کا بھی کر دیا، حضرت نبی بھائی نے ایکسپلین کیا ہمیں، اور دوسرا بھی ایکسپلین کر دیا۔ تو اس کو روزانہ دیکھیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے، اور یہ 4 اور 4 8 جو ہے افعال آپ کو زبانی یاد ہو جائے۔ الحمدللہ جی یہ ہم نے دیکھے افعال جو ایک طرف صحیح افعال تھے اور دوسری طرف ناقص، کمزور اور صحت مند۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سیکھا تھا وعبا، ٹھیک ہے جی، وعبا کی صرف صغیر ہم نے کی تھی جی۔ ذرا بتا دیجئے جی اپنا افضال بھائی وعبا کی صرف صغیر۔ وہب، یہب، یہبو، حب، وہب، محوب، وہب۔ بالکل جی، واہبا ٹھیک ہے جی، یہبو، حب، واہب، محوب اور وہب، یہ جو ہے ہم نے۔ اور وہبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیا، وہبا اس نے دیا، یہبو ان سب نے دیا، حب 2، واہب جی دینے والا، دینے والا، محب جو جس دیا کو گیا، دیا گیا، اور جس کو دیا گیا، دینا، اور وہب جو دیا گیا، یعنی دینا، دینے کا کام جو ہے۔ دینا، ہاں۔ آج کا سبق ہے جی، اب ہم لیتے ہیں وعدہ، اس نے وعدہ کیا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، ٹھیک ہے جی۔ وعدہ یہاں سے لیا گیا ہے، پہلا حرف کمزور ہے اس کے اندر، واو کمزور ہے، اور یہ ہے جی وعدہ ماضی، فعل ماضی وعدہ کا، اور آخر میں چابی، یہاں سے ایک چابی ہم نکالیں گے اور پورا یہ جو ہے فعل ماضی کیا جائے گا۔ اس میں اب علم پہلے ہی لکھا ہوا ہے تو اس لیے آپ میں سے کوئی کریں گے، تو وعدہ کی گردان بنائیے جی۔ وعدہ، وعدو، وعدت، وعدتا، وعدت، وعدتا، وعدتو، وعدتم، وعدنا۔ ٹھیک ہے جی، اب مانوں کے ساتھ ذرا کریں گے جی، مانوں کے ساتھ۔ وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو سب نے وعدہ کیا، وعدت، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدت میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا۔ جی ٹھیک ہے جی، اس میں ذرا اس میں آواز آ رہی ہے کسی کی؟ ہاں میں میوٹ کر دیا، میں نے میوٹ کر دیا ان کو، اچھا اپنا کمران بھائی کی آ رہی تھی، جب بولنا ہوا تو ان میوٹ کر لیں گے وہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو اس میں جی وعدہ کا نبی بھائی ایک دفعہ آپ بھی کر دیجئے وعدہ کا تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدت آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم نے وعدہ کیا۔ جی ہاں،
اچھا اب ذرا میں اس کو چھپاؤں گا, چھپا کے ذرا اگر آپ کر لیں. جی جی اب اس سوال کو چھوڑ دیجئے, وعدہ کا وہ گردان میں نے چھپا دیا, اب آپ کریں ذرا. جی وعدہ اس نے وعدہ کیا, وعدو ان سب نے وعدہ کیا, وعدت آپ نے وعدہ کیا, وعد تو میں نے وعدہ کیا, وعد تم آپ سب نے وعدہ کیا, وعدنا ہم نے وعدہ کیا. چلیں جی ابھی ترجمہ کیجئے جی. وعد تم سب نے وعدہ کیا. تم سب نے وعدہ کیا. جی بالکل ٹھیک ہے جی جواب. اچھا جی سوال ہے جی, ترجمہ کیجئے. وعدنا ربنا, بعد میں ربنا ہمارا رب ہم سے وعدہ کرتا ہے. سی سی ہے جی, ہمارے رب نے وعدہ کیا ہم سے. وعدنا ہمارے رب نے وعدہ کیا ہم سے. جی سی جواب درست ہے جی, ہمارے رب نے وعدہ کیا ہم سے. کرتا ہے کیوں نہیں ہے جی, کیونکہ یہ مضارع نہیں ہے. نہیں صحیح ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, مضارع نہیں ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کون سا ٹینس ہے, کون سا فعل ہے, تو پھر جو ہے ترجمہ اس سے گیس بھی کر سکتے ہیں پھر. صحیح ہے. اچھا جی, وجدتموہم, وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا, ٹھیک ہے, اس نے پایا وجدہ, ٹھیک ہے جو, تو اسی سے بنا ہے وجدتموہم. اب یہ گرامر کا سوال ہے, ترجمہ کریں گے آپ. تم پاتے ہو انہیں, ٹھیک ہے جی, پہلا اس کا جواب. دوسرا ہے جی تم سب نے پایا انہیں. سی ہے جی وہ سب پائیں گے تم سب کو, تم سب پاؤ گے ہمیں. ڈی ہے. تو اس میں دیکھ لیں, اب سب سے پہلے تو گرامر دیکھیں کہ کون سی گرامر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, وجدتو بھی تم سب نے پایا انہیں. اچھا جی, وجدتموہم دیکھ لیتے ہیں جی, تم سب نے پایا انہیں, تم سب نے پایا انہیں. تو یہ ہے جی ماشاءاللہ. لیکن کیسے آپ نے سمجھا جی حضرت نبی بھائی, تھوڑا ایکسپلین سر یہ کریں. وجد تو جو ہے یہ تو وہ ہے, لیکن اس وجد تو بھائی یعنی یہ تو ہم نے پڑھا کہ وجد تو میں نے پایا نا. جی جی وجد تمو تو اس کا جمع ہو جائے گا, وجد تمو ہم تو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, تم سب نے پایا وجدتمو. ٹھیک ہے جی, ہاں وجدتم ایکچولی ہونا چاہیے تھا, تو لیکن کیونکہ ہم آگے لگایا ہے تو ہاں اس کو انہوں نے کیا کیا, وجدتموہم. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو ہے وجدتموہم آسانی, بولنے کی آسانی کے لیے ساتھ لگا دیا. تو وجدتم روانی کے جملے میں یہ مطلب آئے گا اس کا, روانی میں یہ آئے گا. روانی کے لیے انہوں نے منہ کر دیا. حالانکہ کیا تھا جی, وجدتم ہم اصل میں تھا. وجدتم ہم, ہاں تو عربوں نے کیا کیا, وہ تو کبھی الٹا گوروں کی طرح, جیسے کل بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنی ٹانگ, اپنی کیا کہتے ہیں, زبان کو, ٹنگ کو ادھر ادھر موو نہیں کریں گے, یا منہ ٹیڑھا نہیں کرتے عرب جو ہے. سیدھا کہا جی وجدتموہم, سیدھا سیدھا. تو یہ بالکل درست ہے جی جیسے جواب, تم سب نے پایا انہیں. بہت زبردست, بہت زبردست. اچھا جی, اب بات آتی ہے جی دو عربوں کی آپس میں بات چیت. وعدہ پہ, وعدہ کی گردان ہم نے صرف ماضی کی ابھی تک کی, اور ماضی میں آپ جو ہے, ماضی میں آپ کو جو ہے ایک ڈائلاگ بولنا پڑے گا. چلیں دونوں اجنبی بھائی ہیں اور افضال بھائی اس وقت جو ہے دونوں ان میوٹ ہوئے ہیں, تو آپ دونوں ایک سوال کریں گے, معنی بتائیں گے, پھر جو ہے جواب دیں گے, معنی بتائیں گے. جی جی حل وعدہ, معنی بتائیں. نام وعدہ, ہاں میں نے وعدہ تم کیا. وعدہ کرتے ہو. وعدہ کرتے انہوں نے, نہیں ہوگا, وعدہ اس افضال نے, بھائی کرتے کہیں گے تو وہ مسٹیک ہو جائے گی. ماضی میں ہاں بات نے کریں, کیا, ماضی, آپ ماضی حل کی بات وعدہ, کریں. کیا تم حل نے وعدہ وعدہ, کیا. کیا تم نے وعدہ, کیا اس نے وعدہ کیا, یہ ہوگا نا. جی جناب, حل وعدہ, کیا اس نے وعدہ کیا. تو نام, ہاں ہاں تو ان کا جواب وعدہ ہوگا اس نے وعدہ کیا. چلیں جی دوسرے پہ آ جائیے. حل وعدو, حل وعدو معنی بیان کیجئے جی, کیا مطلب ہے, کیا آپ پوچھ رہے ہیں ان سے.
हल वादू, क्या तुम सबने वादा किया? तुम कहाँ से आ गया जी? उन सब ने वादा, उन सब ने। उन सब ने, آه. बिल्कुल जी। नाम वादू, उन सब ने वादा किया है। जी हाँ, उन सब ने वादा किया। चलिए जी आगे आइए जी, वादा पे। हल वादा, क्या हाँ तुमने जी, वादा किया? ठीक है जी, क्या तुमने वादा नाम, हाँ वाद तो मैंने वादा किया। बात तो आ गया, ठीक है जी, वादा का जवाब आया वादों में। ठीक है जी, आगे चलिए। हल वाद तुम, क्या तुम सबने वादा किया? नाम वादना, हाँ हम सब ने वादा किया। ठीक है जी, समझ आ गई जी। जब वादा आएगा वाद तो जवाब आएगा, वादुम आएगा वादना जवाब आएगा, और वादा होगा वादा ही आएगा, वादू होगा वादू ही आएगा। थर्ड पर्सन के लिए सेम रहेगा, और जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है जो सामने वाला है, उसके लिए फर्स्ट पर्सन आएगा। सेकंड पर्सन में सवाल होगा, फर्स्ट पर्सन में जवाब आएगा। फर्स्ट पर्सन मैं खुद होता हूँ, हम खुद जो है फर्स्ट पर्सन, और सामने वाला जो होता है सेकंड पर्सन। जबरदस्ती, बहुत अच्छा डायलॉग हुआ, आपने अरबों को पीछे छोड़ दिया है, माशाल्लाह जी। अब जी, हल वजद तुम खैरन, अब इसका माना आप देखते हैं, क्या क्या वजद तुम तुम, सब ने खैर पाया। हाँ तुम सब ने खैर पाया। जी जनाब, नाम वजदना खैरन। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जितनी तारीफ करे कम है। पहला ही जवाब दुरुस्त, जबरदस्ती आपने जो है, क्यों आपने दिया, इसलिए दिया कि आप सेकंड पर्सन में एड्रेस कर रहे हैं, तो जवाब होगा फर्स्ट पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें यकीनन कहना चाहिए, क्योंकि इतने माशाल्लाह जबरदस्त चीजें की हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर दोबारा बात करते हैं कि जी मज़ारे कैसे बनेगा इसका। मज़ारे अरबों के पास आया जी, वादा, उन्होंने कहा ये माजी में है, उन्होंने कहा चलें जी इससे बनाते हैं याओ आदो, याओ आदो बनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, याओ आदो नहीं जी, वो उसके लिए जरा जुबान टेढ़ी करनी पड़ती है। चलो जी, उन्होंने कहा जी याओ ओदो बनाते हैं, ओके, इससे तो और ज्यादा टेढ़ी होगी। फिर उन्होंने कहा जी चलो याओ एदो बनाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जो है ये इतना याओ याओ हम नहीं कर सकते, इसको सादा करें भाई, सीधा करें, या दो बस। तो बोलने में आसानी के लिए क्या कर दिया उन्होंने, वादा से या दो, बस, ना याओ ए दो, ना याओ ओ दो, ना याओ ए दो, क्या हो गया, या दो बस। ठीक है जी। तो इसमें ज्यादा ख्याल हमने ये रखना है कि अरब क्या करते हैं, बोलने में आसानी के लिए साथ वाव को निकाल दिया, बोलने में आसानी के लिए, और रख लिया या दो। वादा से क्या बनेगा जी, या दो, वादा माजी था, और मजारे बनेगा या दो, और या दो की बेस पे सारी गर्दान आगे होगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ये हमने फाइंड कर लिया। अब जो है देखते हैं कि क्या गर्दान कैसे आती है इसकी। सबसे पहले तो ये देख लें कि एक से जायद जवाबात भी हो सकते हैं यहाँ। यजदूना, तर्जमा करें यजदूना, या से शुरू हो रहा है, मजारे और हाल दोनों हो वो सकते सब हैं। हाँ जी, सब पाएंगे, एसी, वो सब एसी, पाएंगे। हाँ जी एसी होगा जी। क्यों, ए वो सब पाते हैं, हाल भी हो सकता है, वो सब पाएंगे मुजारे भी हो सकता है, यानी कि मुस्तकबिल भी, क्योंकि या से जब भी शुरू है तो उस वक्त आप दोनों का ख्याल रखेंगे, दोनों टेंस आ सकते हैं। तो अफजाल भाई क्या होगा जी, ए वो सब पाते हैं, और सी भी होगा वो सब पाएंगे, दोनों। पाएंगे, ठीक, दोनों होंगे। ठीक है जी, मैंने एक बताया तो दोनों होंगे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि या से शुरू है तो मजारे में दोनों फेल आ जाते हैं। अच्छा, अरबी में तर्जुमा कीजिए, तुम ठीक है, सब पाते हो। डी, तुम सब पाते हो। जी जनाब, जवाब आया जी ताजिदूना, डी लॉक करते हैं, और ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, ताजिदूना, तुम सब सही पाते है। हो, जिसकी टीपीआई ये है। ठीक है जी, तुम सब पाते हो ताजिदूना।
عربی بول چال میں اب جو ہے اس کو یعیدو، اس کی گردان ہم نے کی ہے نہیں کی ہے نا جی، گردان پہلے کرتے ہیں پھر عربی بول چال کریں گے. جی جی جا آپ جی مزارے کی گردان کرنی ہے جی. جی والنٹیئر آئیں. کامران یعیدو یعیدون تائیدو آؤدو تائیدون نائدو. ہاں جی آپ اس کا ذرا ترجمے کے ساتھ کریں. جی وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدو وہ وہ اسے وعدہ وعدہ کر. کرتے ہیں. ہاں جی نہیں ساتھ میں بولیں گے پھر ترجمہ کریں گے اور ساتھ میں ٹی پی آئی بھی کروں گا آپ کے لیے. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، جی یہ ٹی پی آئی ہو گئی. یعیدون یعیدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں. تائیدو آپ وعدہ کرتے ہیں. آئیدو وہ وعدہ کرتا ہے، وہ میں وعدہ کرتا ہوں. تائیدون آپ سے وعدہ کرتے ہیں. نائدو وہ ہم سے وعدہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو کمران بھائی آپ ذرا ان میوٹ کر کے کر سکتے ہیں. کہاں آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی شاید. جی ان کی آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ آن کرنا، آپ ہم نے بند کیا تھا یہاں سے. جی جی آپ ان کو کرنا. میں یہاں میں ٹرائی کرتا ہوں جی ان میوٹ کی. آسک ٹو ان میوٹ کیونکہ یہاں سے کہہ ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے کمران بھائی بات سن رہے ہیں؟ ان کا بس میوٹ ہی جا رہا ہے بس. چلے ٹھیک ہے ان کی جگہ نبی بھائی آپ ذرا کر دیجئے پھر یعیدو پہ. جا یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا. یعیدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے. تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے. اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں یا کروں گا. تعیدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے. نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے فعل مضارع کی چابی ہے یعیدو اور پورے مضارع کی گردان ہم نے کر دی. پہلے ماضی کی تھی اب مضارع کی. اب جو ہے اس کے ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں اور اس کا یہاں پہ آ گئے تھے ہم عربی بول چال. تو اب سوال ہوں گے اور جواب ہوں گے. جی افضال بھائی آپ سوال کریں اور آگے جواب پھر اجنبی بھائی دیں گے آپ کو. حل یعیدو جی یہ بھی بتا دیں کہ مطلب کیا ہے. کیا وہ وعدہ کرتا ہے؟ کیا وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا. جی جی نعم یعیدو ہاں وہ وعدہ کرتا ہے یا ٹھیک ہے. کریں گے. حل یعیدون کیا آپ سے وعدہ کرتے ہیں؟ نعم یعیدون ہم سب وعدہ کرتے ہیں. نہیں آپ دونوں نے اس کو ہم کر دیا اور میرا وہ دل کوڑ رہا تھا کہ کیوں آپ ہم کہہ رہے ہیں. نعم یعیدون دیکھیں ہاں وہ سب وعدہ کرتے انہوں نے ہیں. کہا جی کیا آپ سب وعدہ کرتے ہیں. یعنی آپ کہاں سے آ گیا. یا سے جب شروع ہوتا ہے تو اس کو گڑبڑ میں نے گڑبڑ کی، انہوں نے بھی گڑبڑ کر دی. یہ ہوا بس انہوں نے بھی آگے ہم کہہ دیا. اچھا جی حل یعیدون پھر کریں. کیا کیا تم کیا وہ سب وعدہ کرتے ہیں؟ ہو صاحب بالکل یہ آپ صحیح ہے. جی جی نعم یعیدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں. ہاں جی آگے آ جائیے. اب آئے گا سامنے والا. حل تعیدو کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ نعم أعد. نعم اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں. جی جی اچھا اس کے بعد حل تعیدون کیا تم سب وعدہ کرتے ہو؟ نعم ہاں نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں جی جی یا کریں گے. جی جزاک اللہ جی. اور اپنا کمران بھائی کی بھی ان میوٹ ہو چکا ہے. تو جی کمران بھائی آپ سوال پوچھیں آپ کو افضال بھائی جواب دیں گے. هل يعد کیا تم وعدہ کرتے ہو. اب ان کو درست کریں جی. پہلے افضال بھائی آپ درست کریں انہوں نے کیا غلطی کی ہے. یہ جو آپ نے کہا تم نہیں آئے گا وہ آئے گا. ہاں جی انہوں نے آپ کہہ دیا ہے
اور یہاں پہ آئے گا وہ آئے گا. हल क्या वो वादा करते हो. नाम याइदू, हाँ हम सब वादा करते हैं. نہیں اب آپ نے غلطی کر دی. नाम वो सब वादा करते हैं. हाँ वो सब वादा करते हैं. हाँ ठीक है ना, हाँ वो सब वादा करते हैं, सब वही सेम आएगा, वही पड़ जाएगा. کیونکہ آپ جی جناب. हल यादूना, क्या वो सब वादा करते हैं. नाम यादूना, हाँ वो सब वादा करते हैं. جی جی اگلا سامنے والے سے پوچھیں آپ. हल तादू, तुम वादा करते हो. क्या حل तुम वादा करते تعیدو, ہاں جی, حل تعیدو, کیا تم وعدہ کرتے ہو. नाम हाँ मैं हाँ वादा मैं करता वादा, हूँ. ٹھیک ہے جی. افضال بھائی کہتے ہیں جی نام عائدو, ہاں میں وعدہ کرتا ہوں. چلیے جی اگلا سوال پوچھیں جی. اپنا کیا نام ہے, کمران بھائی. हल तादूना, क्या तुम वादा करते हो. क्या तुम सब वादा करते हो. ٹھیک ہے नाम جی. नाइदू, हाँ نام हम सब वादा کرتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں واضح فرق کریں جی. تائیدو اگر ہو تو تم ایک ہوگا یا آپ. ٹھیک ہے. حل تائیدو, کیا تم یا تم, کیا آپ وعدہ کرتے ہو, ایک سے پوچھا جا رہا ہے. اور جواب ہوگا نام عائدو, جی میں وعدہ کرتا ہوں. اور اگر حل تائیدون ہوگا تو کیا آپ سب وعدہ کرتے ہو. اور نام نائدو اس کا جواب ہوگا, جی ہم سب وعدہ کرتے ہیں. بالکل درست ہے جی. ماشاء اللہ عربوں کی طرح آپ نے عربی بولی. اب آگے چلتے ہیں. آپ جو ہے اس کو زید کو شامل کر رہے ہیں جی. हल याइदू ज़ैदन, ہاں جی. क्या वो ज़ैद से वादा करता है. नाम यादू जैदन, हाँ जैद वादा करता है. हल याइदून ज़ैदन, क्या वो सब ज़ैद से वादा करते हैं. नाम यादूना जैदन, हाँ सब वो जैद से वादा करते हैं. हल ताइदू ज़ैदन, क्या तुम ज़ैद से वादा करते हो. नाम आयदू जैदन, हाँ मैं जैद से वादा करता हूँ. हल ताइदून ज़ैदन, क्या वो सब ज़ैद से वादा करते हैं. नाम नायदू जैदन, हाँ हम सब जैद से वादा करते हैं. ٹھیک ہے हम جی. सब ज़ैद آپ से نے वादा. تائیدون جو ہے تم سب. ٹھیک ہے جی, یہ یاد رکھیے گا. چلیں جی, اب آپ کا امتحان آ گیا جی. حل تائیدون زیدن, جواب دیجئے اس کا جی. حل تائیدون زیدن. नाम नाम ताइदून ज़ैदन. बी. دیکھیں جب یعنی کہ سامنے والا ہو, سیکنڈ پرسن ایڈریس ہو, تو جواب میں فرسٹ پرسن آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب سیکنڈ پرسن کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم سب زید سے وعدہ کرتے ہو, تو جواب میں کیا آئے گا, ہم سب آئے گا نا. हम सब आएगा जी. ہاں جی. تو ہم سب کی عربی کیا ہے, نائدو. नहीं तो हम भी आ गया. نخنو, نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بی جواب ہوگا. نام نائدو زیدن. تو حضرت نبی بھائی نے درست جواب دیا ہے جی. اوکے, الحمدللہ. اور آگے اب آ جاتا ہے امر. آخری سے پہلا ہے امر بنانا. تو وعدہ, یعدو اور یعد. ٹھیک ہے, یہ بنتا تھا. آخری حرف کو ساکن کیا, پھر یا کو ہٹا دیا. آسانی کے لیے انہوں نے کیا کیا جی, وعدہ یعدو یعد بن رہا تھا, پھر انہوں نے یا کو بھی ہٹا دیا اور عد کر دیا اس کو. جس طرح کل تھا وابا یاہبو اور حب
ہوا تھا تو آج جو ہے حب کی بجائے اذ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. این اور اس کے نیچے زیر ہے آج. ٹھیک ہے جی. وعدہ سے اذ، وعدہ کر. ٹھیک ہے، امر بنانے کے لیے. جی جناب. چلیے جی، اب امر کی چابی آپ کو مل گئی. آپ پورا اس کا گردان کاٹ ڈالیں گے. جی جناب. کون کریں گے؟ کمران بھائی آپ کر سکیں گے؟ فعل امر کی چابی. ہاں جی. اب اذ، وعدہ کر. اذ وعدہ کر، ایدو وعدہ، لا تعد مت وعدہ کر، وعدہ مت کر. لا تعددو وعدہ مت کرو. مت کرو جمع کے لیے. ٹھیک ہے جی. جی افضال بھائی. اذ، عید وعدہ کر، ادو وعدہ کرو، لا تعید، لا تعید وعدہ مت کرو، لا تعیدو وعدہ مت کرو. ٹھیک ہے جی. لا تعید کیا مطلب ہے جی؟ وعدہ مت کر ایک کو بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور لا تعیدو وعدہ مت کرو سب کو بولا جمع جا میں رہا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی اشکال نہیں نظر آ رہے، بالکل سمپل ہی ہے جی. اذ وعدہ کر ایک کو بولا جا رہا ہے، ادو وعدہ کرو یعنی تم سب وعدہ کرو ان کو کہا جا رہا ہے. اور لا تعید مت وعدہ کر، لا تعیدو تم سب مت وعدہ کرو. تو یہ کمانڈ ہے جی. امر، امر کی چابی ہے اذ، اور اذ سے ہم نے پورے 4 اس کے سیغے بنا دیے. جلدی سے اگر کہیں گے اذ، ادو، لا تعید، لا تعید. ٹھیک عید ہے ادو جی. لا تعید، لا تعیدو. بس جی بالکل ایک سانس میں کہہ سکتے ہیں جی. اذ، ادو، لا تعید، لا تعید. واو الف نشانی ہے جمع کی، یہ یاد رکھیے. آخر میں کسی لفظ کے بھی آپ دیکھ لیں، واو الف آپ نے دیکھ لیا نا، سمجھ جائیں یہ جمع ہے. واو الف آخر میں جب آئے گا تو یہ جمع کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر لفظ ساکن آتا ہے تو سمجھ لیں کمانڈ ہے، یہ جو ہے امر کی نشانی ہے. اذ، مثلا اذ آ گیا تو امر کی نشانی ہے. اگر اذ نہ آتا، اذ کے اوپر کچھ زبر زیر کچھ ہو جاتی تو وہ پھر امر کی نشانی نہیں تھی واحد کی صورت میں. چلیں جی اب آرڈر اور اس کا جواب. جی بول چال کریں جی، سوال کریں، ذرا وعدہ کرائیں کسی سے. عید اعیدو. ہاں جی. وعدہ کر، انہوں نے کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں یا میں وعدہ کروں گا، دونوں جواب ہوں گے. آئے دو، دیکھیے کتنا لمبا ہے. عربی میں بولیں گے آئے دو صرف، اور اردو میں ہم کہہ رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں یا میں وعدہ کروں گا. چلیں جی اگلا جو سوال کیجئے. ادوا ادو، یہ پڑھیں گے ادو. ادو ہاں جی. وعدہ نعیدو. کرو، اور انہوں نے جواب دے دیا نعیدو، ہم وعدہ کریں گے یا ہم وعدہ کرتے ہیں. تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے بالکل 3 حرفی لفظ آپ دیکھ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے معنی آ رہے ہیں ان کے. تو ان کو یاد رکھیں اور اتنی ٹھیک ٹھاک جو ہے عربی ہم پھر سیکھ سکتے ہیں. تو اذ وعدہ کر، اور جواب آیا جی آئیدو میں وعدہ کرتا ہوں، اور ادو وعدہ کرو جمع میں، اور جواب آیا نائدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے بھی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ جی. اب اس کو وعدہ کہیں جی وعدہ مت کر، تو وعدہ مت کر. لا تعد، لا اعیدو. ہاں جی جواب وہ دیں گے جی لا آئے دو میں وعدہ نہیں کرتا جی. ٹھیک ہے جی. اگلا لا تدو، لا تعیدو. لا نعیدو. لا نائے دو، لا نائے دو. ٹھیک ہے جی. ہم وعدہ نہیں کرتے. تو یہ یاد رکھنا ہے جی آئے دو نائے دو، یہ جو ہے وعدہ کر، وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے اگر پیش اوپر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ساکن ہو جاتا ہے آخر میں
ताइद या इद हो जाता है तो फिर कमांड बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब आखिर में 3 रह गए हैं जी, तो जिनको इनको कहते हैं इसम फाइल, इसम इसम फाइल फाइल अमर, मफलू और फ़ैल। वाहिद वादा करने वाला, मऊद इसने वादा किया, वाद वादा करना। हाँ जी। मऊद का क्या माना किया आपने जी, दोबारा करें। मऊद क्या होता है? जिससे वादा किया गया। जिससे वादा किया गया, ठीक है। तो जिसने नहीं होगा, जिससे वादा किया गया, ठीक है जी। वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया, और वाद वादा वादा करना। करना। यहाँ हमारी हो गई जी गिरदान मुकम्मल, ये पूरी मुकम्मल हो गई है जी, वादा की। और आखिर में इनको भी जरा बोल दीजिए, सवाल जवाब इन पे भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। हल अंत वाहिद, हल अंत हाँ, वाहिद। चलिए जी जवाब दें जी। पूछ रहे हैं आपसे कि जी क्या आप वादा करने वाले हैं? नाम अना वाइद, मैं वादा करने वाला हूँ। जी जनाब, अगला हल करें। अंतुम वाहिदून, हल अंतुम वाहिदून। नाम नहनु वाइदून, बिल्कुल जी जवाब, हाँ हम सब वादा करने वाले हैं। माशाल्लाह जी। बहुत सीधे सीधे सादे सादे जुमले। हाँ ये तो सीधे बिल्कुल सीधे आगे जी, बिल्कुल। लेकिन इसको याद रखना है कि जी वाहिद है तो वाहिद ही जवाब होगा, वाहिदून है तो जवाब में वाहिदून ही होगा। चलें जी, फिर उन्होंने सवाल कर दिया जी, हल हम मऊदून, सवाल है जी, क्या वो सब वादा करने वाले हैं? नाम नहनु मौजून, मौजून। नहीं, वो सब। डी, नाम अंतुम मौजून। वो सब का जवाब अंतम कैसे होगा जी? नाम हम मौजून। हाँ जी, नाम हम मऊदून, हाँ मऊदून। हम ये जवाब मौजून। हजरत नबी भाई ने दिया, कमरान भाई ने भी दिया है। देखें आप, यानी कि होम जब आ रहा है ना बीच में, ठीक है जी, तो असल में एक मसला यह है 4 बजे के बाद असरात शुरू हो जाते हैं, तो इधर गड़बड़ कोई हो बात रही है। नहीं, कोई मसला ही नहीं है जी, कोई बात नहीं। बिल्कुल आप इतने जबरदस्त मैं लेके चले तवज्जो नहीं दे पा रहा, इस वक्त आखिर में ग्रामर में तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ, ये सही मायने में कोशिश करके कर रहा हूँ, बस ये है। कोई बात नहीं, आपने अरबों को पिछाड़ दिया माशाल्लाह, जबरदस्त सवाल जो आप किए हैं। उससे पहले ये तो चले आखिरी एक है, तो इसमें जो होम जब देखें तो होम में, होम का जवाब होम में ही आएगा, बस ये सही है, सही है। याद रखें बस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये पूरा टेबल आपके सामने आ गया जी, ठीक है। तो इसमें आप टेबल को जरा इस तरह से, पूरा टेबल क्या कि उन्होंने ऊपर सारे लेके लगा दिए, लेकिन इसको, इसके बावजूद हमें चाहिए एक वॉलंटियर जो साथी हमारा कर दें जी। जी पूरा टेबल कौन करेंगे जी, विद मीनिंग्स, विद टिपियर। याइदू, याइदू, याइदूना, नहीं नहीं नहीं, याइदू। वादा से होगा टेबल। माजी से शुरू हो रहा है ना, माजी, मुजारे, अमर, नई, और फिर जो है इसम फाइल, मफूल और इसम फेल। चले बाद, उसने वादा किया। वादा, आखिरी लफ्ज भी बोलेंगे, ठीक है जी। वादा, 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 उसने वादा किया। वादू, मैं, उन सब ने वादा किया। हाँ जी। वादा, वादा है ये। हाँ जी, वादा है, वो ऊपर छुपा हुआ है। वादा, आपने वादा किया। वाद, वादा, हाँ जी, उसके बाद वाद तो, मैंने वादा किया। मैंने वादा किया। वाद तुम, आज तुम, आप सबने वादा किया। वादना, हम सब ने वादा किया। औरत वादत, आखिरी, वादत, उस औरत ने वादा किया। औरत ने वादा किया। चलिए जी, अब आइए मुजारे में। याइदू, वो वादा करता है, ठीक है जी। याइदून, याइदून, वो सब वादा करते हैं। ताइदो, ताइदू,
तुम वादा करते हो, हाँ जी, आइदू मैं वादा करता हूँ, हाँ ताइदू ना आपसे वादा करते हैं, नाइदू हमसे वादा करते हैं, और ताइदो वो औरत वादा करती है। वादा करती है। चलेंगे आगे, कमांड करें जी, हुक्म दें। इद वादा कर, दू वादा करो, जी जी। ला ताइदू वो वादा वादा मत करो, नहीं, मत ला करो, ताइद, यहाँ पे ताइदू नहीं कहेंगे, ला ताइद। ला ताइदू वादा मत कर, हाँ जी, आगे ला ताइदू वादा मत करो, मत करो जी। उसके बाद वाइद वादा वादा कर, करने वाला, मऊद जिसने वादा किया, जिससे वादा किया गया, जिससे वादा किया गया, और वाउद बाद वाउद वादा करना, वादा करना। बाद वादा करना। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। अभी यानी कमरान भाई एक दफा आप करेंगे। काम ही तो करवाना, क्लियर हो जाए, मेरी आवाज क्लियर नहीं कर रही। वाहिद उसने हाँ वादा जी, किया, हाँ जी। अब आपने जो है ना कोई लफ्ज छोड़ना नहीं, आखिरी साइलेंट नहीं करना आपने, आखिरी को पढ़ना है, ठीक है जी। जैसे वादा, तीन पे तीनों पे जबरे हैं, वादा आप बोलेंगे, जी जी। वादा ठीक है जी, उसने उसने वादा किया, जी जी। वाद वादू उन सब ने वादा किया, जी उन ठीक है जी। सबने वादा उसके किया, बाद वाइदू वाइद अगला अगला होगा वादा, वादा तुमने वादा किया। तुमने वादा किया, वादा तुम सबने वादा वातु, किया, वातु वातु मैंने वादा किया। मैंने वादा किया, वातुम आप सबने वादा किया, बिल्कुल ठीक है। वादना हम सबने वादा किया, वायदत उस औरत ने वादा किया, वादत, वादत, देखिए वादत, वादत उस औरत ने वादा किया, ठीक है जी। अब आ जाइए मजारे में जी। याएदू वो वादा करता है, याएदू ना वो सब वादा करते हैं, आयदू आप वादा करते हैं, तायदू मैं वादा करता हूँ, आयदू ताइदूना, ताइदू तायदू अब कहाँ तुम पे है वादा आप? करते हो। वो तो आप वादा ताइदो हो करते गया, चले फिर करें, चले ताइदो, तायदू वो वादा करता है, नहीं ताइदो तुम वादा करते हो या आप वादा करते हो। तायदू तुम वादा करते हो, हाँ जी, आए आयदू दो, मैं वादा करता हूँ, हाँ जी। ताइदूना, तायदू आप सब वादा करते हैं, पूरा बोले नायदू जरा, ताइदूना, तायदूना आप सब वादा करते हैं, नायदू हम सब वादा करते हैं, तायदू वो औरत वादा करती है, ठीक है जी। चलें कमांड करें जी। इद वादा कर, इद्दू वादा करो, ला तादुदू ला ताइद वादा मत कर, ला ताइदू मत मत वादा करो, वादा मत करो, वाइद वादा करने वाला, मोइज जिसने वादा किया गया, जिससे वादा किया गया, मऊद मऊद जिससे वादा किया गया, वाइद वादा करना, हाँ जी, वाद, वाद, वाद ठीक है जी, वादा वाद कर, वादा करना, जी हाँ जी। इसको जरा जी हजरत नबी भाई आप सब्त कर दें, इसको करके फाइनल कर दें ताकि दोनों साथी और हम सब इसको जो है फाइनल याद कर लें, जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादता तुमने वादा किया, वाद तो मैंने वादा किया, वाद तुम आप सब ने वादा किया, वादना हमने वादा किया, हम सब ने वादा किया, वादत उस खातून ने वादा किया। अब मज़ारे हैं, याइदो वो वादा करता है या करेगा, याइदूना वो सब वादा करते हैं या करेंगे, ताइदो तुमने वादा किया वो वादा करेंगे या वादा करेंगे, आइदो मैंने वादा किया
نہیں मैं मैं वादा वादा करता हूँ, करता हूँ, मैं वादा करता हूँ या करूँगा, तईदूना, आप सब वादा करते हैं या करेंगे, नाइदो, हम सब वादा करते हैं या करेंगे, ताइदो, वो खातून वादा करती है या करेगी। अब कमांड है जो अमर है, इद, वादा कर, इदू, वादा करो, ला तइद, वादा मत कर, ला तइदू, वादा मत करो, वाइद, वादा करने वाला, मौऊद, जिससे वादा किया गया, वाद, वादा करना। माशाल्लाह जी, ट्राइबल मुकम्मल हुआ जी। इसको जो है पूरा टेबल दोहराइए, बिल्कुल फेल की तरह। कमजोर हर्फ या तो गायब हो जाएंगे या बदल जाएंगे, ये ख्याल रखना है जी, बिल्कुल। तो ये दो चीजों का ख्याल रखना है इसमें। और आखिर में ये कुंजियां आपके पास आ गई हैं जी, चाबियां, अफाल की चाबियां और अस्मा की चाबियां, ठीक है। और फिर दोबारा याद दहानी करा दें जी कि वादा, अगर आपको पता चल गया तो पूरा टेबल आप माजी का कर सकते हैं, उसने वादा किया। या ये दो आपको पता चल गया तो मुजारे का पूरा टेबल। ईद आपको पता चल गया तो अमर और नई दोनों कर सकते हैं। और फिर आगे इस अस्मा है, उसमें जो है वादा करने वाला वाइद, ये हो सकता है वा अल वाइद भी हो सकता है, ये वाइदुन भी हो सकता है, वाइदन भी हो सकता है, वाइदिन भी हो सकता है, ठीक है जी। और अल वाइदो भी हो सकता है, अल वाइद ईदा भी हो सकता है। और यानी कि इसमें मुख्तलिफ जो है शक्लें आ सकती हैं। इसी तरह मऊदुन भी हो सकता है, मऊदन भी हो सकता है, मऊदिन भी हो सकता है, अल मऊदो भी हो सकता है। और अल के साथ जो है दो पेश आखिर में नहीं आएंगे, जबर जेर, दो जबर दो जेर, दो पेश नहीं आएंगे, ये ख्याल रखना है। अच्छा, इसी तरह वाद, वाद में वादुन भी हो सकता है, वादन वादिन, ठीक है। अल वादु, अल वादी, अल वादा, तीनों हो सकते हैं, ठीक है जी। सिर्फ ख्याल ये रखना है, अल जब लगाएंगे तो दो जबर दो जेर दो पेश आखिर में नहीं आएगी, ठीक है जी। अल जब लगेगा तो दो जबर दो जेर दो पेश की इसके साथ दुश्मनी है। अल जू ही आएगा और ये निशानियां है इसम की, तो इन निशानियों से हमने फाइंड किया कि ये तीनों अस्मा है, ये अफाल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई जी हमारे पास चाबियां वादा की गर्दान की, जिसकी मदद से हम जो है पूरे माजी के जो मजारे के और अमर और नई के और फिर इस्मुल अफाल जो है हम बना सकते हैं सारे। इसम फाइल, इसम मफूल और इसम फेल, ये सारे हम बना सकते हैं इन चाबियों से। तो इन चाबियों को याद रखना है जी हमेशा। तो अब आखिर में भी उन्होंने एक और सवाल कर दिया जी, वादा से तीन अस्मा की चाबियां बताइए। वादा से तीन अस्मा की चाबियां पूछ रहे हैं। ए बी सी। ए जवाब दुरुस्त है जी, वाइद, मऊद और वाद। अच्छा जी, आप कह रहे हैं जी वाजादा से, ये वादा नहीं है, वाजादा बिल्कुल वादा की तरह ही है। तो वाजादा से तीन अफाल की चाबियां बताइए। डी, हाँ जी, क्या जवाब दिया आपने जी? डी, वज, डी जवाब दिया इन्होंने, वाजादा याजिदो जिद। तो जवाब दुरुस्त हुआ जी आपका, माशाल्लाह। बाकी ये आपका सबक है जी, अरबी बनाइए, ये आपके लिए होमवर्क होगा। और अरबी में हाँ या ना में जवाब दें, ये खाली वर्क बुक है। इस पे आपने जो है वादा का लिखना है और वाजादा का लिखना है इधर। और ये दोबारा फिर हम एक बार फिर यादा करते हैं कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है। शुरू में जैसे बात हुई थी, नीचे के दोनों स्टाइल को इस तरह से याद रखें, अल्लाह ने देने का वादा किया है, ये हम पहले कर चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और होमवर्क की याद दहानी कराई जा रही है आखिर में। और फिर आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें
قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور یہیں پہ اختتام کرتے ہیں جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔